بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباب اعتراض یہ بات کہی جاتی ہے کہ مدینے میں لوگوں کے گھروں میں دروازہ نہیں تھا۔ سنیے، یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا۔ اللہ کے بندو، دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے۔ ہاں، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو، اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں، باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں، عورتیں پردہ کر لیں چلے جاتے۔ اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے۔ قرآن مجید کی جس آیت سے استدلال کیا جا رہا ہے سورہ نور آیت نمبر 27، جس میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، یعنی کوئی کسی کے گھر میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو، کسی کے گھر کی چوکھٹ کے اندر اجازت لیے بغیر جا نہیں سکتا۔ قرآن کا کھلا اور صاف پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جانا چاہتا ہے تو پہلے اجازت لے پھر جائے۔ آیت بات نہ پردے کی کر رہی ہے اور نہ ہی دروازے کی۔ اگر اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پردہ تھا تو پھر سوال یہ اٹھے گا کہ اگر کسی کے گھر میں دروازہ ہو اور دروازہ کھلا ہو تو کیا بغیر اجازت لیے اندر جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ گھر بنایا کیوں جاتا ہے؟ گھر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گھر بنانے کا کل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی اور اپنوں کی حفاظت کی جائے، اس لیے چہار دیواری اٹھائی جاتی ہے اور آنے جانے کے لیے ایک راستہ چھوڑا جاتا ہے کہ جسے دروازہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر چہار دیواری کے بعد آنے جانے کے لیے جو راستہ معین اور طے کیا گیا ہے اس کے بند کرنے کا اور کھولنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو پھر چہار دیواری اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آنے جانے کا راستہ ہی کھلا رہے تو پھر چہار دیواری کا فائدہ کیا؟ گھر کی حفاظت بند دروازے سے ہوتی ہے نہ کہ پردے سے۔ تیسری بات، اگر ہم یہ مان لیں کہ لوگوں کے گھروں میں دروازہ نہیں تھا تو پھر سوال یہ ہے کہ چوری کرنے والا دیوار پھاند کے کسی کے گھر میں کیوں جاتا تھا، یا دیوار میں سوراخ کر کے اندر کیوں جاتا تھا؟ دیوار پھاندنا یا دیوار میں سوراخ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کے گھروں میں دروازہ ہوتا تھا۔ چوتھی بات، آئیے قرآن مجید کی ایک اور آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں دروازہ تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189، 189 ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لوگ گھروں میں دروازوں سے آئیں۔ دروازوں سے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کے گھروں میں دروازہ ہوتا تھا، پردہ نہیں لگا رہتا تھا۔ پانچواں نقطہ، قرآن مجید کی ایک دوسری آیت جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں دروازہ تھا۔ سورہ نور آیت نمبر 61 ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، او ما ملکت مفاتحہ، جن گھروں کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہے تم اس گھر کی چیز استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ کنجی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کے گھروں میں دروازہ ہوتا تھا۔ چھٹی بات، نہ صرف لوگوں کے گھروں میں دروازہ ہوتا تھا بلکہ لوگ کنجیاں ساتھ لے کے چلتے تھے، چابیاں ساتھ لے کے چلتے تھے۔ ایک شخص نبی کریم کے پاس آتا ہے، آن کے کہتا ہے یا نبی اللہ، بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ تو آپ نے عمر ابن خطاب کو بلایا، بلانے کے بعد چابی دی اور کہا کہ جاؤ اسے کچھ دے دو۔ عمر ابن خطاب نے چابی لی، گھر پہنچے، دروازہ کھولا اور دے دیا۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی ایک اور آیت جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف نبی کریم کے دور میں لوگوں کے گھروں میں دروازہ ہوتا تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سینکڑوں سال پہلے بھی لوگوں کے گھروں میں دروازہ ہوتا تھا۔ قرآن جناب زلیخا اور جناب یوسف کے منظر کو نقل کر رہا ہے کہ جب زلیخا نے اظہار محبت کیا اور دروازوں کو بند کیا ہے تو قرآن اس منظر کو اپنے اس الفاظ میں نقل کر رہا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، زلیخا نے دروازے بند کیے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، 7 دروازے زلیخا نے بند کیے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ نہ صرف نبی کریم کے دور میں بلکہ ان سے پہلے بھی لوگوں کے گھروں میں دروازے ہوتے تھے۔ 8ویں بات، حدیث سد الابواب خود ایک کھلا پیغام ہے، ایک روشن دلیل ہے کہ لوگوں کے گھروں میں دروازہ ہوتا تھا، چونکہ نبی کریم نے حکم الہی سے جن کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے سب کے دروازے بند کر دیے، چاہے اصحاب ہوں یا ازواج، صرف امیر کائنات اور شہزادی کونین کا دروازہ کھلا رہا۔ ممکن ہے کہ اب تک
دلیل میں جن آیتوں کا سہارا لیا گیا ہے، جن آیتوں کو پیش کیا گیا ہے، آپ ان کی توجیہ اور تعویل پیش کریں، لیکن تعویل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیجئے گا کہ تعویل کا علم اللہ اور راسخون فی العلم کو ہوتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو آپ کی کتابوں سے دلیل دیتے ہیں کہ مدینے کے گھروں میں دروازہ تھا۔ صحیح مسلم کو مانتے ہیں، جناب محمد ابن اسماعیل بخاری کو مانتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں دروازہ تھا۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے مدینے میں رہنے والوں کو حکم دیا کہ رات میں تم اپنے دروازوں کو بند کر لیا کرو۔ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کے گھروں میں دروازہ تھا، ورنہ نبی کریم حکم نہیں دیتے۔ 10ویں بات، جناب محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں لکھا کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ نبی کریم کی زوجہ عائشہ کے گھر کا دروازہ 1 پلے کا تھا یا 2 پلے کا؟ جواب ملا 1 پلے کا۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ لکڑی کا، لوہے کا، پلاسٹک کا؟ تو جواب ملا لکڑی کا۔ کون سی لکڑی؟ روایت میں لکھا ہے کہ صنوبر یا ساگون کی لکڑی۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، عجیب بات ہے کہ نبی کی زوجہ کے گھر کا دروازہ صنوبر یا ساگون کی مضبوط لکڑی کا بنا ہو اور نبی کی بیٹی کے گھر میں دروازہ ہی نہ ہو۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں اگر لوگوں کے گھروں میں دروازہ ہوتا تو دق الباب کیا جاتا۔ اس بات کو الامامہ و سیاسہ میں ابن قتیبہ دینوری نے لکھا ہے کہ عمر ابن خطاب اپنے ساتھ ایک گروہ لے کے در فاطمہ پہ پہنچا تو لوگوں نے فدق الباب، دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، پردے کو نہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ دروازہ تھا۔ یہی نہیں بلکہ بلازوری نے اپنی کتاب انصاب الاشراف میں شہزادی کی زبانی لکھا کہ جب یہ گروہ در فاطمہ پہ پہنچا ہے تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کیا تم میرے گھر کا دروازہ جلا دینا چاہتے ہو؟ تو آواز آئی ہاں۔ صرف دھمکی ہی نہیں دی بلکہ جلا بھی دیا۔ یہ بات آلوسی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں لکھی کہ علی کے گھر کا دروازہ جلا دیا گیا۔ ان ساری آیتوں، روایتوں اور تاریخ کے صفحات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کی بیٹی کے گھر میں دروازہ تھا، لیکن انکار کیا جا رہا ہے۔ انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی سوچی سمجھی سازش ہے، بڑی چال بھری چالاکی ہے کہ کر دو انکار، کاٹ دو جڑ سے بات، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب دروازہ ہی نہیں تو پھر جلانا کیسا، گرانا کیسا، کسی کا شہید ہونا کیسا؟ دروازہ ہوگا تو بات جلانے کی ہوگی، گرانے کی ہوگی، شہید ہونے کی ہوگی۔ اگر ہم نے دروازے کا انکار کر دیا تو سب کچھ معمہ بن کے رہ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ نبی پاک کی پاک بیٹی کی زندگی کے کسی پہلو پہ بھی سوالیہ نشان اٹھانا سورج پر کیچڑ اچھالنے کے برابر ہے، اور جو بھی سورج پہ کیچڑ اچھالتا ہے وہ سورج پہ نہیں خود اچھالنے والے پہ گرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔